بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس دوسری لیکچر میں ہم جماعت ہشتم کے اسلامیات کے دوسرے باب کو پڑھیں گے۔ اس دوسرے باب میں صاحب کتاب نے ایمانیات اور عبادات کا ذکر کیا ہے۔ پھر ایمانیات میں سے صاحب کتاب نے ایمانیات اور رسولوں پر ایمان لانا یعنی رسالت اور اس کے تقاضے اس کو ذکر فرمایا، اور عبادات میں دعا کی اہمیت اور فضیلت اور زکوٰۃ کو ذکر فرمایا ہے۔ تو آج عزیز طلباء و طالبات ہم ایمانیات میں رسولوں پر ایمان لانے پر انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ نفع بخش ہوگا۔ صاحب کتاب نے ایمانیات میں رسولوں پر ایمان یعنی رسالت اور اس کے تقاضے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کی ایک وجہ آپ کو بتلاتا چلوں کہ عقیدہ رسالت اسلام کا ایک بنیادی اور اہم عقیدہ ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلمے کے دو جز ہے، ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ۔ ہر زمانے میں جو بھی پیغمبر آیا تو ہر زمانے میں کلمے کے دو جز رہے ہیں، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، اس طرح لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ تو ہر زمانے میں ہر پیغمبر کے ساتھ جو ہر پیغمبر آیا ہے تو اس کے کلمے کے دو جز رہے ہیں۔ تو آخر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو ہمارا کلمہ بھی دو جز پر مبنی ہے، ایک لا الہ الا اللہ دوسرا محمد الرسول اللہ۔ تو اس لیے یہ صاحب کتاب نے جو رسولوں پر ایمان لانا اور اس رسالت کے جو تقاضے ہیں اس کو ذکر فرمایا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بغیر رسالت کے ماننے اسلام میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا نبی اور رسول، نبی بھی اس کو کہتے ہیں رسول بھی کہتے ہیں۔ نبی کا معنی ہے خبر دینے والا اور رسول کا معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ جتنی بھی انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں، اور اس کے بعد صحابہ کرام کا درجہ ہے، تو صحابہ کرام معصوم تو نہیں البتہ محفوظ ہے، اور پھر ہمارا نمبر آتا ہے تو ہم معصوم بھی نہیں محفوظ بھی نہیں۔ اس لیے پیغمبر جو آتا ہے وہ اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو قرآن عظیم الشان میں صراحت سے فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ مومنوں پر اللہ نے ایک عظیم احسان فرمایا کہ ان کو انہی میں سے رسول بنا کر بھیجا۔ تو یہ من انفسہم میں آپ کو ایک باریک نکتہ بتاؤں، وہ یہ کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہماری طرح انسانوں میں سے ہمیں رسول کیوں بنا کر بھیجا ہے، فرشتوں میں سے رسول کیوں بنا کر نہیں بھیجا، اس طرح کسی دوسرے مخلوق سے رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو اس کا جواب اللہ جل شانہ نے اس کا بہترین انداز میں جواب دیا ہے۔ فرمایا کہ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا۔ اگر زمین میں فرشتے ہوتے اور چلتے پھرتے بستے زندگی گزارتے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے پھر میں رسول فرشتوں میں سے بنا کر بھیجتا۔ لیکن جب زمین میں انسان بستے ہیں، انسان زندگی گزارتے ہیں، انسان چلتے پھرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ پھر انسانوں میں سے ان کے لیے رسول بنا کر میں بھیجوں گا۔ اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ پیغمبر اور امتی میں مجانست ضروری ہے کہ جنس ایک ہو۔ اگر انسان کو ہم
فرشتہ بنا کر رسول بھیجے تو جنس ایک نہیں، تو اس سے نفع اٹھانا، اس سے استفادہ حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہوگا، یا کوئی دوسری مخلوق سے رسول بنا کر بھیجتے تو پھر اس سے انسان کے لیے نفع اٹھانا، استفادہ کرنا یہ ممکن نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے انسانوں ہی میں سے انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ رسول اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، رسول جو بھی فرماتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ رسول کے زبان مبارک سے جو بھی لفظ نکلے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی شمار ہوتے، وہی ہوتی ہے۔ اس لیے صاحب کتاب نے رسولوں پر ایمان اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پہلے ذکر کیا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام 1,24,000 کم و بیش پیغمبر انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے ہیں، اور ان میں سب سے آخری جو پیغمبر تشریف لائے ہیں وہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے جس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اس کو عقید ختم نبوت بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد تشریف لائے ہیں، اور یہ آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں۔ اور جس کا یہ عقیدہ نہ ہو، جس کا یہ عقیدہ ہو کہ اس کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے یا آئے گا وغیرہ، تو اس کا پھر اسلام میں کوئی حصہ نہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ دوسری بات جو صاحب کتاب نے یہ عنوان دیا ہے رسالت اور اس کے تقاضے، تو رسالت کے جو تقاضے ہیں وہ میں آپ کو بتلاتا چلوں۔ ایک ایمان ہے، دوسرا اطاعت ہے، اور تیسرا محبت ہے۔ تو ایمان یہ عقید رسالت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجی ہوئی انبیاء کرام علیہم السلام پر صدق دل سے ایمان لایا جائے اور انہیں قول و فعل میں سچا مانا جائے۔ حقیقی فلاح و نجات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے بہتر اور کوئی راستہ نہیں۔ جب ایک انسان میں یہ یقین پیدا ہو جائے تو وہ ایمان کی حقیقی لذت سے آشنا ہوتا ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولہ۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار، اسلام کو اپنا دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول خوشی سے جان لیا تو سمجھ کے اس نے ایمان کا ذائقہ چکھا۔ دوسرا جو رسالت کے تقاضوں میں سے شمار کیا ہے وہ ہے اطاعت۔ رسالت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجی ہوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، زندگی کی تمام معاملات میں اس کی تعمیل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو پیغمبر بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے فرمان کے مطابق اس کا حکم مانا جائے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو شخص رسول کی فرمان برداری کرے گا تو بے شک اس نے اللہ کی فرمان برداری کی۔ تو اس لیے اطاعت رسول بھی ضروری ہوا۔ تیسرا ہے محبت۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ ایک یہ، دوسرا یہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم۔ تو محبت یہ رسالت کا تیسرا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول پر ایمان لا کر نہ صرف اطاعت کی جائے بلکہ دل و جان سے اس سے محبت بھی کی جائے، اس لیے کہ رسول انسانیت کا محسن ہوتا ہے اور وہ راہ راست کی تلقین کرتا ہے اور انسانی معاشرہ کو برائیوں سے پاک کرتا ہے۔ سب سے بڑھ کر
یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق و دل سے ایمان لا کر سنت رسول کی مکمل پیروی کرے۔ اسی طرح ہم دنیاوی اور اخروی زندگی میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور تیسرے جو عبادت کا ٹاپک ہے اس پر انشاءاللہ العزیز اگلے لیکچر میں بات کریں گے۔ ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔